الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. موسم بھی نرالا ہے، سرکار کو آنا ہے. ربیع الاول شریف دا اسپیشل کلام کہ موسم بھی نرالا ہے، سرکار کو آنا ہے.
سرکار کو آنا ہے، ایک نام محمد سے روشن یہ زمانہ ہے، ایک نام محمد سے روشن یہ زمانہ ہے۔ مل کے پڑھیے موسم بھی نرالا ہے، سرکار کو آنا آکے میں بچا دوں گا سرکار کی راہوں میں، آکے میں بچا دوں گا سرکار کی راہوں میں، اے موت ذرا رک جا سرکار کو آنا ہے، اے موت ذرا رک جا سرکار کو آنا ہے۔ کوئی زبان خاموش نہ ہو، موسم سرکار کو میرے محبوب دے دیوانیوں ذرا گج وج کے پڑھو، موسم بھی سرکار کو آنا ہے، اور گلیوں کو سجائیں گے اور پلکیں بھی بچھائیں گے،
بعد از حمد و صلات لائق سب عزت و تکریم جملہ حاضرین کرام، جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول شریف دی 8 تاریخ، وحدہ لا شریک دا لاکھ لاکھ شکر، لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے سانو ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے اسانو وہ گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب ساڈی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ ربیع النور، نور بھریاں ساعتاں، خوبصورت لمحات، رب دے محبوب دی آمد والا مہینہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کما حقہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی اور پکی نسبت دی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ عشق رسول اور مودت اہل بیت عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ عشق رسول دا دعویٰ کردے ہیں، اور مودت اہل بیت دا بھی دعویٰ کردے ہیں، لیکن آج دے اس پرفتن دور دے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دشمناں نے جداں سرکار نو تانا دتا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی قطع نسل ہو گئے، چونکہ دنیا دا قانون ہے کہ انسان دی نسل اس تے بیٹے تو پہچانی جاندی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صاحبزادگان جس وقت اس دار فانی نو چھوڑیا تو دشمناں نے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نسل ختم ہو گئی، ہن محمد دا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دے دل تے بڑا اثر ہویا، سرکار غمگین ہو گئے کہ دشمن مینوں ابتر ہون دا تانا دے رہے نے۔ تو رب نے ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی، بظاہر وہ چھوٹی جئی صورت ہے، 3 آیات دے اندر مشتمل، لیکن اس تے معانی، اس تے مقاصد، اس تے مطالب مفسرین کرام نے بھی لکھیا کہ بیان کرن تو قاصر نے۔ رب نے کے عطا فرمایا، محبوب نے کے لیا، دین والا جاندہ ہے اور لین والا جاندہ ہے۔ انسان دے احاطہ علم دے اندر او گلاں او باتاں نہیں آ سکدیاں۔ اسی صورت دے اندر رب نے ارشاد فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب پریشان نہ ہو، بے شک تیرا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، تیرا دشمن ابتر ہو جائے گا، بے نام و نشان رہ جائے گا۔ تو آج دے اس پرفتن دور دے اندر عشق رسول اور مودت اہل بیت دا دعویٰ کرن والے ایکسپوز ہو رہے نے، پہچانے جا رہے نے۔ اللہ کریم انہوں بے نام و نشان فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے فتاوی شریف دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ کوئی سید نو گالی دے گا، جڑا شخص سید نو گالی دے گا، اعلیٰ حضرت دے فتوے دے مطابق وہ تجدید ایمان کرے گا۔ جڑا سید نو کیا کرے گا؟
گالی دے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجدید ایمان کرے گا، مطلب کہ اعلیٰ حضرت دے فتوے دے مطابق جڑا سید ذات نو گالی دے گا ایمان تو خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا. بہت ساریاں تعظیمات بیان کیتیاں نے اعلیٰ حضرت نے، لیکن میں صرف ایک گل تساں نے سامنے رکھی ہے کہ جڑا سید کو گالی دے گا اس کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کرے. اللہ نے اپنے محبوب دے دشمناں نو، محبوب دی آل دے دشمناں نو بے نام و نشان کرنا ہے، اس دا وعدہ ہے. اور آج دے دور دے اندر جڑے لوگ عشق رسول اور مودت اہل بیت دا دم بھردے نے، بظاہر عاشق رسول کہلواندے نے، بظاہر اہل بیت دا خادم کہلواندے نے، آج رب انہاں نو بے نام و نشان کر رہا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. جڑی گل میں کرنا چاہ رہا ہوں سمجھن والے سمجھ گئے نے کہ میں کی کرنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے دشمنوں نو بے نام و نشان فرماوے گا، فرمایا بھی ہے اور فرماندہ رہے گا. یزیدی دور دے اندر امام زین العابدین نے جس وقت خطبہ ارشاد فرمایا نا جامعہ مسجد دے اندر، کوفہ دی جامعہ مسجد دے اندر، لوگوں نو تے ہی دسیا گیا سی نا کہ ایک باغی ہے، باغی گروہ ہے، انہاں دے سر نے انہاں دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں نے، باغی گروہ نو قتل کر دیتا گیا. جس وقت امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں ہمیں پہچانو ہم آل رسول ہیں. امام زین العابدین 14 یا 15 سال دی عمر مبارک ہے آپ دی. جامع مسجد کوفہ دے اندر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے نے، یزید سامنے بیٹھا ہے. جس وقت لوگاں دے اندر ہلچل مچی نا، لوگاں نے آکھیا کہ سانوں تے ہور دسیا گیا ہے، اے تے ہور ہے. تے یزید نے اپنے مؤذن نو کہا اٹھ اذان پڑھ، اٹھ کے کر اذان پڑھ. خطبہ روکن دی کوشش کیتی گئی، مؤذن نے اذان شروع کر دیتی. جس وقت وہ پہنچیا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ لفظ دہرائے نا تو امام زین العابدین نے فرمایا تینوں اسے نام دا واسطہ ہے بیٹھ جا، اسے نام دا واسطہ ہی بیٹھ جا. بیٹھ گیا. میرے امام نے فرمایا لوگو سنو، یزید دس تیرے نانے دا کے نام ہے؟ فرمایا آج بھی میرے نانے کا نام زندہ ہے، آج بھی اذان دے اندر میرے نانے دا نام موجود ہے. کدو تک دباؤ گے؟ مودت اہل بیت دا درس دینے والوں، عشق رسول کا دم بھرنے والوں، باز آ جاؤ. اللہ کا فرمان ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اپنی لرائب کتاب دے اندر اپنے محبوب دے نال. کل بھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اذانیں دے کر اہل بیت کو روکا، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اذانیں دے کر اہل بیت کو روکتے ہیں، جو لبیک کے نعرے لگا کر اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت دے منن والے ہو، اعلیٰ حضرت دے فتوے تے عمل کرو نا. دم تو بڑا بھرتے ہو، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے مقلد ہیں. مقلد دا معنی بھی نہیں پتہ کسی نے کہ مقلد کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ سچا عاشق رسول بنائے، رب تعالیٰ پکی مودت اہل بیت عطا فرمائے. جو لوگ آل رسول کے غلام ہو گئے دنیا کے امام ہو گئے، جو لوگ آل رسول کے غلام ہو گئے وہ دنیا کے امام ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ خالق لم یزل
اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرماندا ہے قل، اور مفسرین کرام دا اجماع ہے، یعنی وہ اس بات پہ متفق نے کہ قل دا لفظ جتھے بھی آیا ہے اس کی مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب نو مخاطب فرمایا ہے، اے محبوب فرما دے، وہ اے محبوب تسی فرماؤ۔ بیان رب کائنات دا زبان مصطفیٰ کریم دی ہے، بات رب دی ہے، زبان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ فرماؤ، بفضل اللہ، اگر اللہ کا فضل ہو جائے، اگر کیا ہو؟ اللہ کا کیا ہو؟ اچھا بولو، اللہ دا کیا ہوئے؟ فضل ہو جاوے۔ اور دعا کریا کرو کہ اللہ فضل عطا فرما دے۔ رحمتیں تو ہم سبرے مانگتے ہیں نا، یا اللہ رحمتیں عطا کر دے، برکتیں عطا کر دے۔ دعا کریا کرو یا اللہ ہمارے اوپر اپنا فضل فرما دے۔ جس وقت وہ فضل فرما دے گا نا، ساری رحمتیں ساری برکتیں نازل فرما دے گا۔ کل، اے محبوب فرما دے وہ بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ ہی، اور ساتھ اس کی رحمت بھی آ جائے۔ اللہ دا کیا ہوئے؟ فضل بھی ہو جاوے اور نال اس کی رحمت بھی ہو جاوے، پھر کیا ہوئے؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس یہ دونوں چیزیں ہو جائیں، پھر کیا کرو؟ خوشی منایا کرو۔ پھر کیا کرو؟ خوشی منایا کرو۔ کیا کرو؟ اچھا بولو، کیا کرو؟ خوشی منایا کرو۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ ہی، اس کی رحمت ہو جائے، فبذالک، یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں، فلیفرحوا، اس کی رحمت اور اس کا فضل جب تم تک پہنچ جائے تو تمہیں چاہیے کہ خوشی منایا کرو۔ ہوا خیر مما یجمعون، رب فرماتا ہے یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ یہ اس سے بہتر ہے جو کیا کرتے ہو؟ جمع کر کے رکھتے ہو۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کنجوس بندے، راتی بھی گن کے سہندے تے صبح اٹھتے ہیں تے پہلے گنتے ہیں، راتی کوئی پیسہ کٹتے نہیں ہو گیا، گن کے ستے سن، پھر گنتے ہیں، پھر تسلی ہوتی ہے نہیں راتی جتنے سن اتنے ہی۔ اور یہ فقیری نہیں ہوتی کہ آپ کا لباس پھٹا ہوا ہے، بال گندے ہیں، چہرہ گندا ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو ہر چیز دی بھی ہے، اور آپ کہیں نہیں جی ہم تو فقر میں ہیں، ہے جی اسی تو فقیری وچ ہاں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیری اختیار کرو۔ طریقت کی فقیری اور ہوتی ہے، شریعت کی فقیری اور ہوتی ہے، اس بات کو بھی سمجھو۔ طریقت کا فقیر اور ہوتا ہے، شریعت کا فقیر اور ہوتا ہے۔ اگر فقیری اختیار کرنی ہے تو طریقت کی فقیری اختیار کرو، طریقت میں آؤ، اس کی فقیری اختیار کرو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرے قیامت والے دن میرے ارد گرد فقیر زیادہ ہوں گے، تو وہ محبوب کریم نے شریعت کے فقیر کا نہیں فرمایا، طریقت کے فقیر کا فرمایا۔ طریقت دے فقیر سرکار دے ارد گرد ہو سن، شریعت دا فقیر نہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز دیتی ہوئے تو پھر بھی بندہ لیلا لڑکائیاں تے گگاں وگنیاں اکھیاں وچوں ہیں جی، تے بندیاں دے سامنے آ چلے کہ جی میں فقیر ہاں جی، یہ فقیری نہیں ہے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کا اظہار کرو، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اچھا لباس پہننے کی توفیق ہے تو پہنا کرو، اچھی سواری کی توفیق ہے تو لو اس کو استعمال کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو۔ اور یہی رب یہاں فرما رہا ہے جب میرا فضل تم تک پہنچ جائے، جب میری رحمت تم تک پہنچ جائے تو چاہیے کہ خوشی منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھ لیتے ہو، اس تو بہتر ہے جڑا تسی جمع کر کے رکھ دے ہو۔ فضل اور رحمت یہ دو بڑی پیاری چیزیں ہیں، رب کا فضل اور رب دی رحمت۔
فضل رب دا مل جائے نا تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے، جس پر چاہے وہ اپنا فضل کر دے. بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عالم، متقی، پرہیزگار جدوں راتاں نو اپنے رب دی بارگاہ چ روندے نا تے وہ رب دا فضل تلاش کردے نے. حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ طریقت تھی، شریعت تھی. رب نے قطب الاقطاب بنایا، غوث اعظم بنایا، اور دولت تو اتنی. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو لباس ایک دن پہنتے تھے وہ دوسرے دن استعمال نہیں فرماتے تھے. دولت ان کے قدموں پر ایسے رب نے نشاور کر دی. ایک دن جو لباس پہنتے دوسرے دن نہیں پہنتے، نیا پہنتے تھے. لیکن جب راتوں کو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو وہ بھی کھڑے ہو کر رب کا فضل تلاش فرماتے تھے. غرض کہ دنیا دا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موحد ہو، جو توحید والا ہو، جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو رب کا فضل تلاش نہیں کرتا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے. رب کہتا ہے میری مرضی، ذالک فضل اللہ ہے، یہ اس کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ عطا کر دے. یہ اس کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے. ہر بندے کی یہ کوشش ہے، ہر بندہ یہ آختا ہے بھی اللہ مینوں فضل عطا کر دے، اللہ میرے تے فضل کر دے. اللہ فرما رہا ہے میرا فضل ہے، میں جس تے چاہواں عطا کراں، جس تے چاہواں فضل کر دیواں. لیکن اللہ رب کائنات رب العالمین ایک فضل کے بارے میں فرما رہا ہے. ایک فضل ایسا ہے، ایک فضل ایسا ہے، ایک رحمت ایسی ہے جس دے بارے چ رب فرما رہے ہیں اگر مل جاوے تے خوشی منایا کرو. ایک فضل، ایک رحمت ایسی ہے، رب کہندا ہے مل جائے تے کہ کرو، خوشی منایا کرو. رب فرماندا ہے اس تو بہتر ہے کہ تسی کار جمع کر کے رکھو. مفسرین کرام نے فرمایا وہ فضل اور رحمت کیڑی ہے؟ سادیاں لفظاں چ آکھاں مفسرین کرام نے فرمایا او فضل اور رحمت جڑا سب تو بڑا فضل ہے، سب تو بڑی رحمت ہے جڑی اللہ نے اپنے بندیاں تے کیتی ہے، وہ محبوب کائنات دی ذات بابرکات. گویا رب فرما رہا ہے میرا فضل پہنچ گیا ہے، میری رحمت پہنچ گئی ہے. فرمایا خوشی منایا کرو. کیا کریا کرو؟ خوشی منایا کرو. رب دا اعلان، رب دا فرمان محبوب تسی فرماؤ. اور اے کیوں فرمایا رب نے کہ محبوب تسی فرماؤ؟ اگر رب کائنات خود حکم ارشاد فرما دیندا، رب کائنات خود حکم ارشاد کرتا جیسے کہ باقی احکام رب نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اگر رب اس کا بھی حکم نازل کر دیتا، اپنی بات رب کرتا، پھر ہر مسلمان پر اس کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی منانا فرض ہو جاتا. ہر مسلمان پر اس کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی منانا کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا. نہ کرتا تو گناہگار ہوتا. اس لیے رب نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے. اے محبوب کے کرو تسی فرماؤ. اے میرے محبوب میں نہیں آخنا، اگر میں آخیا تے نا وقت پہ ویسی، اے محبوب نا وقت پہ ویسی میں آخیا، اس واسطے تسی فرماؤ. اور محبوب کریم دے فرمان دے مطابق اللہ دا فرمان محبوب دی زبان، محبوب دے اس فرمان دے مطابق جڑا جڑا محبوب دا منن والا ہے اور اللہ دے محبوب دی آمد دی خوشی مناندا ہے، تے جڑا جڑا محبوب نو مندا نہیں اور اللہ دے محبوب دی نافرمانی بھی کر رہا ہے، رب دا قرآن دی نافرمانی بھی کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا.
استاد محترم نے ایک سال جلوس دے اندر اسی آیت دی تفسیر بیان کیتی سی. اج تساں نال جلوس نکلنا ہے نا, پتہ نہیں جلوس بھی نکلنا ہے نصیر آباد دے اندر جی, اللہ ماشاء اللہ. بڑے افسوس دا مقام ہے. اج بڑیاں گلاں بڑیاں سخت کرنے جو دل کر رہا سی, لیکن نہیں, بریک لا چھڑی. بڑے افسوس کا مقام ہے. 42 سال ہو گئے ہیں ہمیں اس مسجد میں, مجھے اور میرے والد صاحب کو. 30 سال میرے والد صاحب نے اس مسجد میں خطابت کی ہے, 12 سال مجھے ہو گئے ہیں خطابت کرتے ہوئے. دسو تانوں کے درس دیتے ہیں اسی, دسو جی کیا نہیں صاحب کے درس دیتا ہے؟ کتنا عمل ہویا؟ پچھلے جمعے میں تمہیں آکھیا سی نا کہ آؤ ساڑھے کول بہو, سانو مشورہ دیو. تے 2-3 بندیاں نال گل کیتی, یقین جانو میرا دل جل گیا گل کر کے. بڑا دکھ پہنچے ہمیں. اللہ دیو بندیو, ساریاں نعمتاں اس عظیم نعمت دے صدقے ملیاں. سارا سال تسی خرچے کردے رہندے ہو, کدے تساں حساب نہیں لایا. تے حضور دی آمد دا مہینہ آ جائے تے پھر حساب کتاب شروع کر دیندے. اس دفعہ یقین جانو میں کسے عالم کو ڈیٹ نہیں لئی ہجے تک. جلسے دا رکھے ہی نہیں جلسہ تواڈی اس مسجد دے اندر. کیوں؟ اس واسطے کہ این ٹائم ہوتے یا میں ہونا تے یا حاجی عبدالغفار کیانی صاحب ہوندے, اسی دو ہی بیٹھے ہونے ہیں پریشان ہون کے کرساں. ساڈا تے یقین ہے مالک خود مہربانی کر دے. یہ ساڈا یقین کامل ہے, مالک خود مہربانی کرتے ہیں. انہوں نے کی ہیں, ہم نے آزمائی ہیں. بیالیس سال عشق رسول دی مودت اہل بیت دا درس دیتا ہے. اجے بھی تسی عشق رسول اور مودت اہل بیت نہ کرو, پھر یقین جانو کہ اللہ ہی حافظ ہے تہاڈا. خیر, اللہ اکبر. عرض کر رہا سا قل بفضل اللہ و برحمتہ, اے محبوب تسی فرماؤ اللہ دا فضل ہوئے تے اللہ دی رحمت ہوئے. استاد محترم نے تفسیر بیان فرمائی سی. استاد محترم فرماندے کہ اللہ دا فضل اور اللہ دی رحمت کیا ہے. انسان دا جسم ہے نا, جسم یہ اللہ دا فضل ہے. کیوے؟ اللہ دا کیوے؟ اچھی بولو, اللہ دا کیوے؟ فضل ہے. فرمایا جسم دا ہر عضو اللہ دی رحمت ہے. جسم کا ہر عضو کیا ہے؟ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. جسم فضل ہے, اس کا ہر عضو رحمت ہے. فرمایا اے میرا بازو ہے نا, استاد محترم فرما دیں, اے میرا بازو ہے, اے اللہ دی رحمت ہے. کیوے؟ اللہ دی رحمت ہے. اس وقت تک جس وقت تک کم کر رہے ہیں, اس وقت تک اللہ دی رحمت ہے جس وقت تک کم کر رہے ہیں. کم کرنا چھوڑ جاوے گا, اے فضل اے رحمت زحمت بن جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ زحمت بن جائے گی. خدا نہ خواستہ کسی شخص کو فالج ہو جائے, اس کے بازو ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جائیں, وہی فضل وہی رحمت اس کے لیے زحمت بن جائے گی. انسان خود تے تنگ پہندا ہی پہندا, گھر والے بھی تنگ پہ جاندے ہیں. گھر والے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اس سے کہ یہ نہ ہلتا ہے نہ جلتا ہے, سارا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے اس کا, خود تو یہ کچھ کر نہیں سکتا. تو کوئی ایسے بدبخت بھی ہیں نے جڑے آنے یا اللہ ہوں تو چاہ ہی لے, تیری امانت ہے تو سام لے. اے دعاواں بھی کر دے ویکھے لوگ, یا اللہ تیری امانت ہے, ہم تیری رضا میں راضی ہیں, تو اس کو اٹھا لے. خیر, استاد محترم نے فرمایا رحمت تب تک ہے جب تک یہ کام کرتا ہے. کام کرنا چھوڑ دے گا تو زحمت
جسم کا کوئی عضو بھی جب تک کام کرتا ہے تب تک اس کا فضل، تب تک اس کی رحمت، جب کام کرنا چھوڑ دے گا زحمت بن جائے گا۔ فرمایا آؤ اس محبوب کریم کے ساتھ لگ جاؤ جو دنیا میں بھی رحمت ہے، جو قبر کے اندر بھی رحمت ہے، جو آخرت میں بھی رحمت ہوگا، جو دنیا تے بھی رحمت، جو قبر وچ بھی رحمت، جو آخرت وچ بھی رحمت ہی رحمت۔ اور آیت مقدسہ دا دوسری جگہ تمہیں کتاب تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ اللہ دیا نعمتاں دا کیا کرو؟ خوب چرچا کرو۔ اللہ دیا نعمتاں دا خوب چرچا کرو۔ بتاؤ اس کائنات کے اندر محبوب کریم سے بڑھ کر کوئی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے؟ کوئی نعمت جو محبوب کریم سے بڑھ کر اللہ نے عطا کی ہو؟ اللہ نے تمہیں جسم دیا، جسم میں جان دی، روح عطا کی، تمہیں دنیا میں بھیجا۔ اللہ نے کسی چیز پر احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، انسان بنایا، جسم عطا کیا، صاف ستھرا ماحول دیا۔ رب نے احسان نہیں جتایا، لیکن ایک چیز پر رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا احسان عظیم کہ اس نے اپنا رسول مبعوث کر فرما دیا۔ اللہ نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ من کہتے ہیں جس کو من و سلوہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک انوکھی چیز جس کے بارے میں دنیا والے نہیں جانتے، جو بنی اسرائیل پر رب نازل کرتا تھا، جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے، یعنی نہ دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، رب اپنی رحمت سے نازل کرتا تھا۔ رب نے فرمایا اے محبوب کی امتیوں، بلکہ سارے جہان والوں، میں نے تم پر احسان عظیم کیا ہے، من عطا کیا کہ تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، تو انو میں اپنا محبوب دیتا ہے، من عطا کیتا ہے، تو آڑے تے احسان عظیم کر دیتا ہے۔ رب نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ پڑھ لو سارا قرآن، کسی نعمت دا رب نے قرآن دے اندر احسان نہیں جتلایا کہ میں تمہیں انسان بڑھایا ہے، زبان دیتی ہے، اکھاں دیتیاں نے، کان دیتے نے، نک دیتا ہے، ہاتھ پیر دیتے نے، جسم سلامت دیتا ہے۔ نا، رب نے کسی نعمت پر، یعنی دنیا میں کوئی جو بھی نعمتیں تم تک پہنچی ہیں، رب نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں احسان کر رہا ہوں تم پر، یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں، یہ تمہیں نعمتیں دی ہیں، رحمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، فضل نازل کیا ہے۔ نہ رب نے کسی فضل پر، کسی نعمت پر، کسی رحمت پر کوئی احسان نہیں جتایا۔ محبوب کی باری آئی، رب نے فرمایا یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، یہ میرا احسان ہے کہ میں تسانو اپنا محبوب عطا کیتا ہے کہ بن کے خیر الورا، بن کے خیر الورا بن کے خیر الورا
کسی شاعر نے کیا فرمایا ہے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے بن کے خیر الورا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آ گئے، ہے کسی دے دل وچ سرور ہے کسی دے دل وچ سرور؟ اچھی آکھو نا سبحان اللہ۔ ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں، بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں۔ ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں، کملی والے بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں۔ ہاتھ پھیلاؤ کچھ کول لے کر سبھی، ہاتھ پھیلاؤ کچھ کول لے کر سبھی، بڑھ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے۔ ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، ایک طرف بخششیں، ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہیں امتی کے لیے بن کے خیر الورا، بن کے خیر الورا۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اللہ خالق لم یزل کما حق حضور نال سچا اور پکا عشق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ مودت اہل بیت دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، بڑے قیمتی لمحات نے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب محبوب کی ولادت ہوئی نا، محبوب کی آمد کی گھڑیاں ہوئیں، تو رب نے جنت کے اندر چراغاں فرمایا تھا، رب نے جنت کو سجایا تھا، رب نے جبریل امین کو 3 جھنڈے دے کر بھیجے، جاؤ زمین پر لے جاؤ، ایک مشرق میں لگاؤ، ایک مغرب میں لگاؤ، ایک کعبے کی چھت پر لگا دو۔ اس واسطے میں اپنے اہل محلہ دے اگر دکھ کے عرض کر رہے ہیں، خدا دا نانے اگے پیچھے دیکھو، انہاں یار وہ بھی تے کاروبار دے مارے لوگ نے نا، وہ بھی کرونا دے مارے نے، وہ بھی غربت دے دور دے اندر گزارا کر رہے نے، کتنی غربت تواڈے تے آ گئی۔ اللہ دا واسطہ نے محبوب دی آمد دی خوشی مناؤ جے رب خوشیاں عطا فرماوے نے، محبوب دی آمد دی خوشی مناؤ جے رب تم پر فضل فرمائے، رب تم پر رحمتیں فرمائے۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل ہو جائے، وبرحمتہ ہی، اس کی رحمت ہو جائے، جب یہ دونوں چیزیں پہنچ جائیں پھر خوشی منایا کرو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ایک اعلان سن لو، آج بعد نماز جمعہ گولڈا موڑ چوک، مین پشاور روڈ، براستہ چشتی آباد، سروس روڈ، تڈھوک میاں عبداللہ، آئی 14 اسلام آباد، جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تحفظ ختم نبوت ریلی کا اہتمام ہے۔ تمام احباب کو اس جلوس میں، اس ریلی میں شرکت کی پرخلوص دعوت ہے، اور اختتام ڈھوک میاں عبداللہ میں ہوگا اس کا، اور انشاءاللہ وہاں پر لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ راستے میں اسٹیج ہوں گے جن پر
علماء کرام اپنے بیان فرمائیں گے، نعت خوانی ہوگی۔ تمام احباب کو